अमरवेल एपिसोड 86। इस लड़के का नाम जुनैद इब्राहिम है। अलीज़ा ने कुछ सोचते हुए कहना शुरू किया। चंद हफ्ते पहले भोरपन में मुलाकात हुई थी मेरी इसके साथ। आंटी सजीला के किसी जानने वालों का बेटा है। फिर अलीज़ा चंद लम्हों के लिए खामोश रही। मेरे लाहौर वापस आने से पहले इसके घर वाले नानो के पास आए थे प्रपोजल लेकर। फिर नानो ने क्या कहा? रिजेक्ट कर दिया? शैला ने कयास आराई की। नहीं, इन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। वो विंड स्क्रीन से बाहर सड़क पर नजरें जुमाए हुए थी। शहला ने गौर से इसका चेहरा देखा। नानो ने तुमसे बात की होगी। हाँ, और तुमने हिस्बे मामूल इनकार कर दिया होगा। अली से खामोश रही। शहला ने एक गहरा सांस लिया। क्या करता है ये? इसका इशारा जुनैद की तरफ था। आर्किटेक्ट है। इसके साथ कौन था? इसकी बड़ी बहन और भांजा। मुझे देखने में अच्छा लगा है, सोबर और डिसेंट। शहला ने राय दी। तुम्हें कैसा लगा? इस बार अलीज़ा ने गर्दन मोड़कर कुछ तरशी से पूछा। किस हवाले से? तुम्हारा क्या अंदाजा है मैं किस हवाले से पूछ रही हूँ? जिस हवाले से तुम पूछ रही हो, मैंने वो हवाला जहन में रखकर इस पर गौर नहीं किया। वैसे वो अच्छा है, बहुत से दूसरे लोगों की तरह, इसने दो टोक अंदाज में कहा और एक बार फिर विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। गाड़ी में कुछ देर खामोशी रही। फिर शैला ने इससे कहा, तुम्हें आखिर परेशानी किस बात की है? तुमको ये प्रपोजल कबूल नहीं है? इनकार तुम कर चुकी हो। नानो ये इनकार इन तक पहुंचा देगी, बात खत्म हुई। मैंने इनकार नहीं किया। शैला ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर इसे देखा। वो अब भी बाहर सड़क पर नजरें जमाए थी। इनकार नहीं किया? तुम्हें ये प्रपोजल कबूल है? मैंने ये तो नहीं कहा। ये क्या बात हुई? तुमने इनकार नहीं किया तो इसका वाजिया मतलब तो यही है कि वो तुम्हें पसंद है, या कम से कम तुम्हें इस पर कोई एतराज नहीं है। मगर अब तुम कह रही हो कि तुमने इकरार भी नहीं किया। शैला कुछ उलझ गई। मैंने नानो को उमर से बात करने के लिए कहा है। क्या बात करने के लिए? अलीज़ा ने गर्दन मोड़कर शैला की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। इनसे कहा है कि वो उमर से मेरे प्रपोजल के बारे में बात करे। वो एक लम्हे के लिए रुकी। ये बहुत तकलीफ देह है, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आखिर कब तक उम्र के लिए हर प्रपोजल को रिजेक्ट करती रहूंगी? वो होंठ नीचे आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। नानो ने उमर को लाहौर बुलवाया है। वो भी कुछ मसरूफ था, इसलिए नहीं आ सका। चंद दिन तक आ जाएगा, तब नानो इससे बात करेंगी। इसने शहला को बताया। तुम्हें पता है, जॉर्ज पाकिस्तान आई हुई है। 5-6 साल पहले जब जॉर्ज एक दो बार पाकिस्तान आई थी, तब नानो के घर पर शैला से भी इसकी चंद मुलाकातें हुई थी। बाद में भी अली से जॉर्ज के बारे में इसे खासी तफसीलात बताती रहती, मगर अब अचानक इसके मुंह से जॉर्ज का नाम सुनकर इसे हैरत हुई थी। तुम्हें कैसे पता है? अलीसे ने बेख्तियार कहा। इसका मतलब है तुम इसकी यहाँ मौजूदगी से बेखबर नहीं हो। वो शैला की बात पर चुप सी हो गई। दोनों पिछले कई दिनों से लाहौर में हैं। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। मेरा ख्याल था तुम परेशान होगी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई। एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं, दोनों एक ही रूम में, मिस्टर एंड मिसेस उमर जहांगीर के तौर पर। अलीज़ा ने फक होते चेहरे के साथ इसे देखा। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। फारूक कुछ दिन पहले अपने एक गैर मुल्की कस्टमर को ठहराने गया था वहां। इसने अपने भाई का नाम लेते हुए कहा। इस वक्त उमर भी वहां रिसेप्शन पर चेक इन कर रहा था। फारूक से मिला और जॉर्ज का तारुफ भी करवाया, फ्रेंड के तौर पर। मगर वहां चेक इन मिस्टर एंड मिसेस उमर जहांगीर के तौर पर किया। वो दम बखुद इसका चेहरा देख रही थी। फारूक ने घर आकर मुझसे पूछा था उमर की शादी के बारे में। जाहिर है मैंने तो यही कहना था कि नहीं हुई। फिर इसने मुझे ये सब बताया। फिर परसों मैंने इन दोनों को खुद फ्रस्ट्रेट में देखा। इसका मतलब है अभी तक वो दोनों यही हैं, और तुम नानो से कह रही हो कि वो उमर से तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बात करे। शैला ने कुछ इत्तेजाजी अंदाज में अपनी बात खत्म की। उमर ने जॉर्ज से शादी नहीं की। अलीज़ा ने बेख्तियार कहा। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो अगर शादी करता तो इस तरह छुप कर ना करता, खुल्लम खुल्ला करता। और अगर चोरी से करता तो भी कम से कम नानो को जरूर बता देता। हो सकता है इसने किसी वजह से अपनी शादी को खुफिया रखा हो। शैला ने ख्याल जाहिर किया। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात है।
وہ اس طرح چپ کر شادی کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے اس نے شادی نہیں کی ہوگی، مگر شادی کے بغیر جارج کے ساتھ اس کا ایک ہی روم میں قیام زیادہ قابل اعتراض بات ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، علیزہ نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ کم آن، ذاتی مسئلہ؟ تم اس کی زندگی کا ایک حصہ بننا چاہتی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ اتنا بڑا ایشو اس کا ذاتی مسئلہ ہے؟ علیزہ اس بار خاموش رہی۔ تم نے کبھی ان دونوں کے تعلق کے بارے میں غیر جانبداری سے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ علیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خود تمہارے بقول وہ دونوں ہائی اسکول میں اکٹھے تھے، 20 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے ان دونوں کی دوستی کو، اور ایک زمانے میں تمہیں یہ شک بھی تھا کہ عمر اس سے محبت کرتا ہے اور شاید اسی سے شادی کرے گا، مگر وہ صرف شک تھا، عمر نے اس سے شادی نہیں کی۔ علیزہ نے مداخل کی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمر نے ابھی تک کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ اگر وہ شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ شہلا اسے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ تم عمر پر آج اتنی تنقید کیوں کر رہی ہو؟ اس کے لیے میری پسندگی تم سے کبھی بھی چھپی نہیں رہی۔ پہلے تو کبھی تم نے جارج کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں عمر کے لیے تمہاری پسندگی سے ہمیشہ سے ہی واقف تھی، مگر جارج اور عمر کی ایک دوسرے کی فیلنگز یا ان کے تعلق کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر اب یہ جاننے کے بعد کہ عمر اس کے ساتھ تعلقات صرف دوستی اور محبت کی حد تک نہیں ہے، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ عمر تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم اس کے لیے میری فیلنگ سے اچھی طرح واقف ہو۔ اس نے شہلا سے احتجاج کیا۔ زندگی صرف فیلنگ کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی۔ فرض کرو تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور جارج مسلسل اس کے ساتھ اسی طرح کی دوستی رکھتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گی محترمہ؟ شہلا نے استحاضیہ انداز میں کہا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ شہلا نے مذاق اڑایا۔ عمر ایک دیانتدار شخص ہے، دھوکہ نہیں دے گا مجھے۔ اس سے اپنی آواز خود کھوکھلی لگی۔ اور فرض کرو اگر اس نے دیا تو؟ میں ایسی کوئی ناممکنات فرض نہیں کر سکتی، اس نے خفگی سے کہا۔ زندگی میں بعض دفعہ ناممکنات ہی ڈرونے خواب بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ شہلا، ہمیں ٹاپنگ چینج کر دینا چاہیے، کیونکہ تم عمر کے بارے میں سچ سننے کو تیار نہیں ہو، ہے نا؟ اس نے ایک بار پھر اس کا مذاق اڑایا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ عمر کو جارج سے ہی محبت ہو۔ علیزہ خاموش ہو گئی۔ اس کو تم سے محبت نہیں ہے علیزہ، یہ بات تم تسلیم کیوں نہیں کر لیتی؟ اس بار شہلا کا لہجہ بہت نرم تھا۔ اسے تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہیں اتنے سالوں میں کبھی تو پرپوز کرتا، کبھی تو تم سے اظہار محبت کرتا، کبھی تو تمہیں کوئی آس دلاتا۔ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ کیا میں نے آج تک تم سے کبھی یہ کہا ہے؟ وہ شہلا کی بات کاٹ کر بولی۔ میں نے تو یہ خواہش کی بھی نہیں ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہو۔ میں تو صرف شادی کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، یک طرفہ محبت۔ ہاں، تم اس کو ون سائیڈڈ کہہ لو، مگر کیا برائی ہے اگر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو اچھی لگتی ہے؟ چیزوں میں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے علیزہ، انسانوں کو کوئی زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں بھی اس سے کوئی زبردستی نہیں کروں گی۔ پرپوزل کے بارے میں بات کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو پتا نہیں، پھر نانو کسی سے بھی میری شادی کر دے، میں کچھ نہیں کہوں گی، اور وہ کسی یقیناً جنید ابراہیم ہوگا۔ ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم جنید ابراہیم کو ہی اپنا پہلا انتخاب رکھو؟ کم سے کم اس کی زندگی میں کوئی جارج نہیں ہے۔ عمر کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اور میرے پاس یہ حوصلہ نہیں ہے، اس نے بجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے حیرت ہے علیزہ، چند ماہ پہلے یہ تم ہی تھی جو عباس اور عمر کے خلاف اتنی باتیں کر رہی تھی، اور اب تم خود اس کی زندگی کا ایک حصہ بننا چاہتی ہو، اس کی ساری برائیوں کو جانتے ہوئے بھی۔ شہلا عجیب سے انداز میں ہنسی۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ ان حالیہ واقعات نے عمر کے بارے میں تمہاری فیلنگز کو خاصا بدل دیا ہوگا، لیکن میں غلط تھی۔
شہلا کی آواز میں افسوس جھلک رہا تھا۔ عمر پر اتنی تنقید کرنے کے بعد بھی تم ابھی تک اس کی محبت میں اسی طرح گرفتار ہو جس طرح 5 سال پہلے تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی وہ اسے ڈانٹ رہی تھی یا نصیحت کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس وقت اسے ناگوار لگ رہا تھا۔ میری اس کے ساتھ جو جذباتی انوالومنٹ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے نفرت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کم سے کم تم تو یہ بات سمجھو۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں نے تمہیں اس سے نفرت کرنے کے لیے نہیں کہا۔ میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں تو صرف یہی کہہ رہی ہوں کہ تم اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وقتی طور پر جذبات کو ایک طرف رکھ دو۔ جس آدمی کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارنی ہو اس کے بارے میں صرف جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ بہت سی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اب قدرے مدھم آواز میں اسے سمجھا رہی تھی، خاص طور پر اس صورت میں جب یہ صرف ون سائیڈڈ افیئر ہو۔ پہلا، یہ افیئر نہیں ہے۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ افیئر نہیں چلا رہا۔ میری اس کے لیے کچھ فیلنگز ہیں، یا تم یہ کہہ لو کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر یہ کسی افیئر کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ جاری رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔